تمام آپ بھائیوں کا ایک بہن نظر آئی ہے. بہن کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا بڑے شارٹ نوٹس پہ. پچھلی پریس کانفرنس میں جب ہمایون خان صاحب اور میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ہفتہ وار بلیٹن ملتا رہے گا کیونکہ 2 سال حکومت کو گزر گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ باتیں کرتے ہیں تو جوابات دینا بہت ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہونی چاہیے. میں تمام صوبے کے اور خاص کر میڈیا کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم از کم 2 سال بعد ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بولنا سیکھ لیا ہے. اب وہ بول رہے ہیں. جیسے میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2 سال میں تو بچے بھی چلنا سیکھ لیتا ہے, تو اب کم از کم انہوں نے بولنا سیکھ لیا ہے. یا یہ اجمل وزیر کی قربانی کی وجہ ہے کیونکہ ابھی تو اسپوکس مین ان کا ہے نہیں, تو پہلے تو اجمل وزیر صاحب بولتے تھے. اب وزیر اعلیٰ صاحب نے بولنا شروع کر دیا اور پہلی بمباری بھی بس پارٹی پہ کی, کیونکہ بغیر بھی بس پارٹی کے تو یہ دنیائی اور پاکستانی نامکمل ہے. میں ہمایون خان صاحب نے بھی بات کی. میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں جب ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی. خیبر پختونخوا میں ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن کی حکومت تھی. ہمیں وہ دن یاد ہیں کہ جب ان سڑکوں پر خودکش دھماکے ہوتے تھے, بم دھماکے ہوتے تھے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. ہمارے میڈیا کے بھائی اس میں شہید ہوئے, ہمارے سیاسی اکابرین اور پولیٹیکل ورکر شہید ہوئے. ہمیں جب یہ ملک ملا تھا وہ ایک بارودوں کا ڈھیر تھا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ برگلہ کی پہاڑی کی اس طرف دہشت گرد ہیں اور کسی وقت اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے, اور سوات پہ جو آج وزیر اعلیٰ صاحب کا گاؤں ہے اس پہ پاکستان کا پرچم کوئی نہیں لہرا سکتا. تو یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو, ان کے اتحادیوں کو اور سب سے زیادہ ہمارے سیکورٹی فورسز کو اور پولیس کے جوانوں کو جاتا ہے کہ آج اگر PTI کی حکومت یہاں پر امن ہے اور حکومت کر رہی ہے تو وہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ ہے. ہماری پارٹی لیڈرشپ شہید ہوئی اور آج یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اسامہ بن لادن کو اسمبلی کے فلور پر شہید کہا جا رہا ہے. میں وٹنس ہوں اس ان کیمرہ سیشن کا. میں نے وہ سیشن پریزائڈ کیا جب اسامہ بن لادن کا ان کیمرہ سیشن تھا. ہمیں تو اس سیشن میں کہیں پہ نہیں بتایا گیا سیکورٹی فورسز کی سے کہ اسامہ بن لادن شہید ہو چکے ہیں. میں نے پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے DGSPR صاحب کو اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے, کیونکہ فرنٹ فٹ پر وہ لڑ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید تھا. کیونکہ میرے لیے وہ شہید نہیں ہے, میری پارٹی کے لوگوں کے لیے شہید نہیں ہے, میرے اسٹیٹ کے لیے شہید نہیں ہے, میرے لوگوں کے لیے وہ شہید نہیں ہے. ہم اس شخص کو شہید کہیں اور ہم اس احسان الاحسان کو جو ہے پروٹیکٹ کریں. آج بھی APS کی جو مائیں ہیں, جو بہنیں ہیں, وہ اپنے دروازے پہ کھڑی ہیں, وہ رو رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے, اور یہاں پر ہمارے PTI کے دوست مذاق اڑاتے ہیں اور احسان الاحسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور آج ہمارے سیکورٹی فورس کو بھی آگے آنا چاہیے. ہمیں بتایا جائے احسان الاحسان کو رائے فرار کس نے کیا. اسی PTI کی حکومت میں وہ اس صوبے سے یا اس ملک سے فرار ہوا تھا. ہمیں بتایا جائے کہ وہ کس نے فرار کیا تھا. اور آج پیپلز پارٹی کے خلاف ٹویٹ کرنے سے, ہم نے پہلے بھی بہت سی ٹویٹیں, بہت سے میسیج اور بہت سے تھریٹ کال دیکھی ہیں. محترمہ شہید کو بھی تھریٹ دیا گیا تھا لیکن وہ آئی اور اپنے لوگوں میں شہید ہوئی. ان ٹویٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی والے گھبرانے والے نہیں ہیں. اور ہم آج یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کچھ ہوا, ہماری FIR عمران خان نیازی کے اوپر ہوگی اور ان کے جو رفقا ہیں ان کے اوپر ہوگی, کیونکہ وہ احسان الاحسان کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں. یہاں پر پھر آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب جاتے ہیں ایران, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایران میں جا کے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جا کے عمران خان نے پاکستان اسٹیٹ کے خلاف کیا ہوتی. اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا تو ابھی وہ غدار بھی ہو کے ڈکلیئر ہو چکا ہوتا اور شاید وہ جیل میں بھی ہوتا. لیکن یہ ایک انوکھا لاڈلا ہے, وہ جو کچھ بھی کر لے اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد کلبھوشن یادیو کا جو انہوں نے کہا, میں سرسری طور پہ کہوں گا کہ جس طریقے سے ان کو انہوں نے بات کی, یہاں پر تو پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے وزیر امور کشمیر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کلبھوشن یادیو کدھر ہے, لیکن انہوں نے وہ بات سچ کی تھی کہ وہ ملک سے فرار ہو چکا ہے. میرے خیال میں وہ فرار کرنے کی ان کے لیے ابھی جو پلان بنایا گیا تھا وہ ان کو شاید ان کو بتا دیا گیا تھا اور وہ اس لیے ماضی کی حکومت پہ ڈالنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ فرار ابھی کرنا چاہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ ہم اٹھیں اور سنیں احسان الاحسان کی طرح
کلبھوشن یادیو بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے بارڈر کراس کر گیا ہے، شاید افغان ٹرانزٹ تھریٹ جو ابھی کھل رہا ہے اس کی کسی ٹرک میں چلا گیا ہے۔ اور پھر منسٹر کا تو حال یہ تھا کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کی تاریخ کدھر ہے اور کون سی اس میں، وہ ایک اور چیز وہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا منصوبہ 5ویں دفعہ اس کے افتتاح ہوا، وزیر اعظم صاحب اس دن گئے، ڈیم کے افتتاح کیا، پہلے غالباً مشرف صاحب نے کیا، پھر گیلانی صاحب نے کیا، پھر نواز شریف صاحب نے کیا، پھر ثاقب نثار صاحب گئے، ابھی انہوں نے بھی افتتاح کر لیا۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ڈیم مکمل ہو، لیکن میری حکومت سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اس کا چوکیدارہ کروں گا، تو اگر چوکیدار ابھی تک میرے خیال میں بھرتی نہیں ہوا تو ان کو وہاں پر ٹینٹ اور چوکیدار، کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا نا کہ میں یہاں پہ چوکیدارہ کروں گا، تو ہماری ریکویسٹ ہوگی اپوزیشن کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں چوکیدارہ کروں گا، تو ان کو وہاں پر جاب دی جائے تاکہ وہ چوکیدارہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈیم، انہوں نے بڑے پیسے اس کے لیے جمع کیے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کرپشن نہ ہو جائے، تو وہ چوکیدارہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اچھی بات ہوگی کہ وہاں پر جو ٹرانسپیرنسی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیں جس طریقے سے دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، وہ روبینہ صاحبہ اس پہ بات کریں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں سب سے جو ہے بڑی بات جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، عمران خان صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا، میں اکثر وہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، فرمایا تھا کہ اگر گدھے کو زیبرا کا رنگ دے دیں تو وہ زیبرا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہا تھا کہ گدھے کو اگر ہم زیبرا کا رنگ دے دیں تو کبھی بھی گدھا زیبرا نہیں بن سکتا۔ تو اب یہاں پر ہم سن رہے ہیں کہ وفاق میں ریٹائرمنٹ کی ایج 55 سال کر رہے ہیں اور صوبے میں 63 سال کر رہے ہیں۔ جس صوبے اور وفاق میں کوارڈینیشن نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں 55 سال پہ ریٹائر کرو، یہ کہتے ہیں 63 سال، 3 سال بڑھا دو۔ اب ہم کس کی بات مانیں؟ اپنے صوبائی حکومت کی بات مانیں یا وفاقی حکومت کی بات مانیں؟ اس کے بعد ایک ایسی چیز جس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے تمام ایڈوائزرز، منسٹر، اسپیشل اسسٹنٹس کے ایسیٹس جو ہیں وہ ہوں گے ویب سائٹ پہ۔ ہمیں وہ ویب سائٹ بتا دیں پی ٹی آئی کے دوست کی کون سی ویب سائٹ پہ آپ کے ایسٹ ڈکلیریشن ہے۔ آج تک ان کے وزراء، ان کے اسپیشل اسسٹنٹ اپنے ویب سائٹ پہ جو ہے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کر رہے، اور 9 ایسے ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین کے نیچے حلف ہی نہیں لیا۔ بڑی آئین کی بات ہے، بڑی۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ 18ویں ترمیم چھیڑ دیتے ہیں۔ اب وہ جمعے کے دن روزانہ ہر جمعے کو کشمیر کا جو سولیڈرٹی منا رہے تھے، وہ کدھر گئی سولیڈرٹی؟ ان کی ختم ہو گئی سب کچھ۔ پھر سب سے بڑی بات ہمارے صوبے کی، پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے سکھ کمیونٹی کے ساتھ، 20 لوگ ان کے جو ہے وہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں چلے گئے تھے۔ کافی یہاں پر ہم گئے تھے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے، کہاں وہ شیخ رشید، کہاں وہ عمران خان کا وزیر جو کہتا تھا کہ فلانے ملک میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے؟ یہاں ان 20 لوگوں کو، اس فیملی کو آج تک کمپنسیشن نہیں دی گئی۔ ان کے پاس ریلوے کا وزیر نہیں آیا، ان کے ساتھ وفاق کا نمائندہ نہیں آیا۔ ایک وفاقی وزیر آیا، انہوں نے کہا میں کسی این جی او سے کہوں گا آپ کو پیسے دے دے۔ صوبائی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 5-5 لاکھ روپے دیں گے، آج تک وہ لوگ بیٹھے اس انتظار میں، اور زخمی ان کے رول رہے ہیں اسپتالوں میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سب سے بڑی چیز، ہمارے پاکستان کے ایک داماد صاحب ہیں، دامادوں کی اسٹوریاں ماضی میں بڑی چلتی رہیں، اور ایک امریکہ میں ایک داماد ہے، وہ دونوں لگے ہوئے تھے نیو یارک میں پاکستان پی آئی اے کا ہوٹل بیچنے کے چکروں میں۔ اس میں بھی کھانچا مارنے کے چکروں میں تھے کہ ادھر کا ٹرمپ کا داماد، ادھر کے داماد جو ہے آپس میں کوئی سودا بازی کر رہے تھے۔ یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے، میڈیا نے شور مچایا اور وہ ان کی دال نہیں گلی اس کے اندر، اور وہ جو ہے وہ چیز جو ہے نہیں ہو سکی۔ ایک اور چیز، ہمارے مراد سعید صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کی، اس کا جواب ہمارے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری صاحب دیں گے، لیکن وہ مختلف کچھ سوالات اور بھی تھے، کچھ ہمارے ریلیٹڈ تھے۔ جی آئی ٹی کی باتیں کرتے تھے، بہت سی باتیں کرتے، میں نے پچھلے اس میں بھی کہا تھا ہماری 164 کے بیان جو ہمارے سید غنی صاحب نے اس دن کراچی میں بات کی تھی، وہ 164 کا بیان ہے۔ یہ انعام اللہ گنڈاپور صاحب ایک سرکاری ملازم ہے اور اسرار گنڈاپور شہید کے بھائی ہیں، انہوں نے 164 کا بیان قلم بند کرا ہے۔ یہ کوئی قاتل بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کیسز بھی نہیں ہے، اور یہ پولیس کسٹڈی میں بھی نہیں ہے اور کسی سیکیورٹی کی کسٹڈی میں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ 164 کا بیان ڈی خان میں عدالت میں ریکارڈ کرایا اور مجسٹریٹ کے ساتھ اس کے انہوں نے اس کو
ایڈمٹ بھی کیا ہے، یہ ان کے وہ ہیں۔ تو یہ ہم ہمیشہ سوال کرتے ہیں کیوں پی ٹی آئی کے لوگ 164 کے بیان کا جواب ہمیں نہیں دیتے۔ یہ پیپلز پارٹی نے الزام نہیں لگایا، یہ اسرار اللہ گنڈاپور شہید کا بھائی، اس کا بھتیجا آج ایم پی اے ہے پی ٹی آئی کا، وہ اپنے پی ٹی آئی کے منسٹر پہ الزام لگا رہے ہیں، پیپلز پارٹی پہ نہیں لگا رہا۔ اور یہ اس کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ان کے ایک بندے جو کہ اس کا بتایا جاتا ہے جس کے پر الزام ہے کہ وہ شاید فائنینسر تھا، اس کا نام نعمت اللہ صاحب ہے، وہ آج بھی میرے خیال میں 2-3 سال ہو گئے پولیس یا سیکورٹی ایجنسی کسٹڈی میں ہے، ابھی تک ان کی جو ہے وہ نہیں ہوئی، ضمانت نہیں ہوئی، نہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ اور ایک اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے، جس شخص کا ڈی خان جیل بریک کے ساتھ تعلق تھا اور اسی کڑی میں یہ نعمت اللہ صاحب کو بھی اس میں لگایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں۔ تو میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو جو کہ کراچی میں، اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان سے بھی میں سوالات کر رہا ہوں کہ اس کے جوابات بھی دیں، ان کے ہر جواب دینے کو ہم تیار ہیں جدھر کہیں۔ اب پرابلم یہ ہے، مراد سعید صاحب بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں پتہ ہے، وزیر اعظم صاحب کے بڑے لاڈلے ہیں، وہ یہ بتائیں گے کہ کیوں لاڈلے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں کدھر چیلنج کرے گا؟ وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اپنا کیمرہ آگے رکھ کے میڈیا کے سامنے بھی نہیں آتا، پتہ نہیں آپ لوگوں سے کیوں شرماتا ہے۔ چلو آپ لوگوں سے شرماتا ہوگا، اسلام آباد والوں سے کیوں شرماتا ہے؟ یہ تو پشاور ہے، خواہ مخواہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اسلام آباد والوں سے کیوں شرماتا ہے؟ ان کی پریس ٹاک کریں نا، وہ بیٹھ رہے اپنا آگے کیمرہ رکھ کے اور پھر قوم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی اسے کہے قوم سے خطاب صرف وزیر اعظم کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میڈیا کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ ہم ان کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کی وزیر صاحبہ ہیں زرتاج گل صاحبہ، ان کا بھی ہمارے صوبے سے تعلق ہے، خیر اب تو وہ پنجاب کی ہو گئی ہیں۔ ان کے میں نہیں کہہ رہا، ڈیرہ غازی خان پریس کلب کے اپنا اس کے بار کے پریزیڈنٹ نے ایک میسج ریکارڈ کیا اور آج بھی سوشل میڈیا پہ ہے کہ انہوں نے ہمیں 20 لاکھ کا چیک دیا اور اس کے خاوند بعد میں اور ہم سے 10 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں اس میں 10 لاکھ دیں گے، اور وہ چیک باؤنس ہو چکا ہے ابھی۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ اس کی اسٹیٹمنٹ بار کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہیں۔ تو یہ تو آپ کے حالات ہیں آپ کے وزراء کے۔ پھر ٹیکسٹ بک کا کہا، میں اجمل وزیر صاحب کی انہوں نے بات کی۔ دیکھیں اجمل وزیر صاحب ایک بات تو ہمیشہ کرتے تھے، اپنے ہر فکرے کے آخر میں کہتے تھے عمران خان صاحب کا ویژن اور محمود خان صاحب کی ہدایت۔ تو جو کام ہوا تو عمران خان صاحب کا ویژن تھا اور محمود خان صاحب کی ہدایت تھی کہ یہ کرنا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی جس پہ اشتہار دیے گئے ہیں اس کا ہیڈ جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر ہے۔ ہم کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ اس میں جو ہے کانچے مار رہے ہیں، کمشنیں مار رہے ہیں، یہ ان کی سچویشن اس ملک کی، اس صوبے کی۔ تو اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو ہیڈ تھا وہ ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب تھے، اور اس منسٹری کا جو مین منسٹر ہے وہ صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں۔ انفارمیشن کی منسٹری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے، وہ اس کے پاس نہیں تھی، وہ فل فلیج ایڈوائزر نہیں تھا، وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب اس کا جواب دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اور باتیں ہمارے اسلام آباد کے بھائی کہتے ہیں، میں تھوڑا سا ان کے لیے لکھ کے آیا ہوں۔ مافیا کی بات کرتے ہیں، یہ مافیا اب کہاں سے شروع کریں؟ جہانگیر ترین سے شروع کریں، پھر حلیم خان کی بات کریں، کس کے الزام ہے؟ اعظم سوادی کی بات کریں جو سرکاری زمین سی ڈی اے کی زمین پہ قبضہ کیا، حلیم عادل شیخ پہ 257 ایکڑ زمین کا جو ہے کیس اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ محمود خان صاحب آپ کے سامنے ہیں، مالم جبہ کون بھول سکتا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں یہ کون سے فورم پہ میں احتساب کروں؟ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، آپ بتائیں کہ آپ نے سرکاری فنڈ سے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جو پیسے ڈالے تھے، ایک زمانے میں افتخار گیلانی صاحب نے بھی ڈالے تھے، ان کے اوپر ریفرنس بن گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت لا منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، کوہاٹ سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے سرکاری اپنے فنڈ سے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال دیا، تو ان کے لیے 100 خون معاف ہے کیونکہ لاڈلے ہیں۔ اگر یہ پیپلز پارٹی کوئی وزیر ہوتا تو ابھی جو ہے اب سب جو ہے اس پہ۔ اس کے بعد کس کی بات کریں؟ اجمل وزیر کی بات کریں، سبطین خان ان کے صوبائی وزیر پنجاب کی بات کریں، پرویز خٹک صاحب کی بات کریں، خسرو بختیار صاحب کی بات کریں کہ شوگر مافیا میں انوالو ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ کی شوگر ملیں کہاں سے آئی ہیں۔ پھر آپ رزاق داؤد صاحب کی بات کریں جن کو ڈیم کا ٹھیکہ دے دیا گیا، پھر آپ ندیم بابر صاحب جس کو پیٹرولیم کا ٹھیکہ دے دیا کہ پیٹرول جو بھی تم کرو اس کی اپنی کمپنیاں ہیں،
پھر اسد عمر کی بات کریں، نور اللہ قادری صاحب کی بات کریں جنہوں نے سرکاری بلڈنگ اپنے دوست کو دے دی کہ یار تمہاری ہو جائے، مطلب ہے کہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں۔ پھر ہم کیانی صاحب کی بات کریں، ہم سرور خان صاحب کی بات کریں، پھر ہم ظفر مرزا صاحب کی بات کریں، یہ مافیا، یہ تو بھی بڑے بڑے مافیا جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور الزام لگتا ہے کہ جی یہ پچھلی حکومتوں نے 30-40 سال گند کیا، سابقہ حکومتوں نے بڑا گند کیا۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ سابقہ حکومت میں سرور خان کہاں تھا، شیخ رشید کہاں تھے، فہمیدہ مرزا کہاں تھی، فردوس عاشق اعوان کون تھی، خسرو بختیار صاحب کون تھے، عمر ایوب صاحب کون تھے، میاں محمد سمرو کون تھے، فخر امام کون تھے، اعظم سواتی کون تھے، زبیدہ جلال کون تھی، اپنا فروخ نسیم کون تھے، بابر روان کون تھے، حفیظ شیخ کون تھے، سارا میں نے کہا شاید مجھے کچھ بھولے بھی ہوں گے، یہ سارے بتائیں نا 30-40 سالہ دور میں کون تھے یہ لوگ، یا کیا یہ اس وقت اس کا حصہ نہیں تھی حکومتوں کا؟ کتنی حکومتیں انہوں نے بدلی۔ اب کیا کریں، جو ہے ہم سنتے تھے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے ایک کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے، بیانات دیتے تھے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا جو ہے مطلب ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ مجھے غریبوں کی وجہ سے جو ہے نیند نہیں آتی۔ آج تبدیلی آ گئی ہے، آج غریبوں کو عمران خان کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اب یہ بھی تبدیلی ہو چکی ہے نا۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب نے اس دن بڑی ایک پریس کانفرنس، جیسے میں نے آپ کو مبارکباد دی کہ انہوں نے چلنا سیکھ لی، اپنا بولنا سیکھ لیا ہے، اس دن انہوں نے ایک پریس ٹاک کی یا افتتاح کیا، اچھی بات ہے انہوں نے کیا، وہاں پر اپنا انڈسٹریل زون کھولنے کا، اچھی بات ہوتی کہ وہ کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ سی پیک کے افتتاح یا ان کا جو سنگ بنیاد یا ان کے جو پوائنیئر ہیں وہ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ لیکن سی ایم صاحب ہمیں یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ میری کرپشن، مجھ پہ الزامات لگتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ تو خود بی آر ٹی کیس میں سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کس فورم پہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں آپ بی آر ٹی کے پیچھے کیوں چھپے ہیں، آپ مالم جبا کیس میں کیوں چھپے ہوئے ہیں، پھر آپ ٹیکسٹ بک جیسے انہوں نے بات کی، پھر آپ تعمیر اسکول جو بات ہو رہی تھی، پھر آپ بتائیں کہ آپ کے ہیلی کاپٹر کیس آپ کے صوبے کا ہے، پھر آپ بتائیں کہ طاہر داوڑ کی جی آئی ٹی کا کیا ہوا، عامر تہکال یہاں پر ایک لڑکا جس کے ساتھ پولیس نے زیادتی کی اس کا کیا ہوا، پھر کرنل شیر خان انٹرچینج اور چکدرا کا جو جس طریقے سے ایکسپریس وے کا حال ہوا پڑا ہے ہمایوں خان نے بتایا اس کا بتائیں، آرکیالوجی کا اسکینڈل بتائیں، بیوٹیفیکیشن آف پشاور اور سوات کا بتائیں، کون سا ہم آپ کا جو ہے وہ کون سی چیزیں آپ کو بتائیں جس پہ آپ کہتے ہیں جب آپ کی بات آتی ہے، جب آپ کے خلاف ہم جاتے ہیں نیب میں تو نیب کا چیئرمین کہتا ہے کہ جی یہ تو میں اگر ان کے کیسز کروں گا تو آپ ان کے دم پہ اگر میں پاؤں رکھتا ہوں تو یہ حکومت چلی جائے گی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کا دیا ہوا چیئرمین ہے، بالکل ہم نے دیے ہے، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ویڈیوز نون اور پیپلز پارٹی نے نہیں بنائی، ان کی ویڈیوز آپ نے بنائی اور آپ کے اسٹیٹ چینل پہ انہوں نے نشر کی، آپ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ان کو نہیں بلیک میل کر رہی۔ اور میں نیب کے چیئرمین کو بولوں گا تگڑا ہو جائے، آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہے تو پھر سب کے احتساب ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر میں کرپٹ ہوں، پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، بالکل آپ اس کو ڈی چوک پہ ٹانگ دیں، اگر نون والے کرپٹ ہیں بالکل وہ ڈی چوک پہ ٹانگ دیں، لیکن احتساب کو جو ہے آپ احتساب کا عمل جو ہے وہ اس طریقے سے نہ کریں کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں۔ لیکن آپ دیکھیں ہم اس حکومت کو کیا کریڈٹ نہ دیں، ایک زرعی ملک تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے اور جب ہم جا رہے تھے تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے زرعی ملک کا اتنا بٹا بٹھا دیا ہے کہ آج گندم کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے اور چینی کا بحران ہے ایک زرعی ملک میں۔ تو یہ تو چیزیں ہیں۔ ایک وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جی شیطان بھی عمران خان صاحب سے کہتا ہوگا کہ دیکھو میں نے بھی جو ہے نا وہ کیا تھا کہ میں اللہ کے خدا کے بندوں کو میں نے بھی جو ہے ایک دھوکہ دیا تھا، لیکن آپ نے جس طریقے سے یوتھیوں کو دھوکہ دیا ہے وہ میرے خیال میں شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو ربینہ خالد صاحبہ جی اس پہ بات کریں گی اپنے ہیلتھ کے اوپر انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی میں نے ریویژن اس لیے کی تاکہ آپ کا جو ہے وہ میں تازہ کر سکوں، میموری تازی کر سکوں، کیونکہ بہت باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست، تو ہم ان کو ہر فورم پہ، کیونکہ آدھی کابینہ
KPK کی ہے, جس فورم پہ بھی کہیں, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں کا ماضی بھی اور حال بھی شاید اسلام آباد والوں کو پتہ نہیں ہوگا, تو بالکل ہم ہر چیلنج قبول کرنے کو تیار ہیں. آپ اپنے ماضی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ماضی پہ بات کرتے ہیں, بات کرنے کو تیار ہیں. حال پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ بھی تیار ہیں. ہر فورم پہ تیار ہیں, جس فورم پہ چاہیں. لیکن وہ مراد سعید والی بات ہے, ہم کنڈا نہیں لگائیں گے, کنڈے کھول کے لگائیں گے, بات کریں گے.